www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن البر والاثم، گناہ اور نیکی اور گناہ کے بارے میں، کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. دیکھا جائے تو یہ چیز سوال کرنے کے لیے سوال کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کیا ہے سارے جانتے ہیں، نیکی کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، عقیدہ درست کرو. سب سے پہلے عقیدہ درست کرو، پھر یہ کام کرو. سارے جانتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے. قتل کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، گندا کام کرنا، یہ سارے جانتے ہیں یہ گناہ ہے. تو اس سوال کی کیا ضرورت ہے؟ تو بظاہر ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ یہ بھی کوئی سوال ہے، لیکن یہ بھی سوال ہے. آپ سمجھ گئے، اس کے مطابق جواب عنایت فرمایا. کیونکہ جب یہ باتیں کہ یہ گناہ کی ہیں اور یہ نیکی کی ہیں سب جانتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے سوال کا مقصد کچھ اور ہے. تو بعض تو نیکیاں مشہور ہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ اچھا کام، اور برائیاں بھی مشہور ہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ اچھا کام، یہ برا کام ہے. کچھ ایسی اچھائیاں ہیں کہ انہیں آدمی کرتا تو ہے لیکن اسے اچھائی نہیں سمجھتا، کہتا یہ ایک عام سی چیز ہے، اس طرف توجہ دلائیے. اور برائیاں بعض ایسی ہیں کہ وہ بری لگتی نہیں ہیں، وہ کہتا ہے اس کا کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے. ظاہر ہے وہ نماز کے علاوہ ہی معاملات ہیں، روزے، زکوٰۃ، جہاد کے علاوہ معاملات ہیں، ورنہ جہاد ہر ایک جانتا ہے اچھی بات ہے. جہاد سے غفلت کرنا گناہ ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں. ماں باپ کی فرما برداری سب جانتے ہیں اچھی بات ہے، نافرمانی بری بات ہے. تو آپ نے اس کے مطابق جواب عنایت فرمایا. آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے، یعنی اچھا اخلاق یہ نیکی ہے، یہ مطلب ہے. تو اچھے اخلاق کو بعض لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اچھا اخلاق بہت اونچی چیز ہے. ارشاد فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، مجھے سب سے عزیز تم میں وہ ہے، یعنی دنیا میں یا آخرت میں میدان حشر میں وہ مجھے بہت عزیز ہوگا، اور جو اس وقت موجود ہیں ان میں وہ عزیز ہے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق ہے، وہ مجھے بہت محبوب ہے. تو معلوم ہوا کہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دے دے لوگ. اور ارشاد فرمایا گناہ کیا ہے، ما حاک فی صدرک، یہ وہ فرمایا ایسے بعض گناہ ہیں جو انسان کو گناہ لگتے نہیں، لیکن ان کا ایک پیمانہ بتایا، ان کو جانچنے کا ایک طریقہ بتایا نبی علیہ السلام نے. فرمایا جس سے تیرے دل میں کھٹک ہو، دل میں تردد ہو. نماز پڑھنی ہے ظہر کی، کوئی تردد نہیں ہوتا کہ پڑھوں نہ پڑھوں، اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، کوئی تردد ہوتا ہی نہیں، اچھی ہی اچھی ہے، بے فکر ہو کے پڑھتا ہے. شراب بری ہے، کوئی تردد نہیں ہوتا، جانتا ہے بری ہے، پی بھی لے تو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بالکل گناہ کر رہا ہوں. تو یہاں بھی سینے میں دل میں کوئی تردد نہیں ہے، پتہ ہے گناہ ہے ہی گناہ. رشوت گناہ، جوا گناہ، بدکاری گناہ، قتل گناہ. قتل کر بھی رہا ہے تو سمجھتا ہے یہ گناہ ہے، گناہ کیا میں نے. تو یہاں کوئی تردد نہیں ہے اسے کہ قتل کرتے وقت کہے مجھے تردد تھا کہ پتہ نہیں میں اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں. وہ تو سمجھتا ہے بس کر دیا گناہ، غصے میں، جہالت میں، جو بھی چیز تھی. لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ جو
دل میں کھٹک رہا ہے، تردد فرما رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجیے، گناہ ہے۔ یہ جو دل میں آ رہی ہے، کھٹک آ رہی ہے، دل میں تردد آ رہا ہے، تو یہ دو چیزوں کی لڑائی ہو رہی ہے اندر، اس کا مطلب ہے یہ اس لڑائی کی وجہ سے تردد دل میں آ رہا ہے۔ فرشتہ ہے جو اچھی بات الہام کرتا ہے کہ کر لو اچھی، شیطان بھی یہ دل میں ڈالتا ہے کہ یہ، یعنی شیطان، فرشتہ کہے گا مت کرو، گناہ ہے، شیطان کہے گا کر لے۔ اپنا ایک نفس بھی ہوتا ہے انسان کے اندر، ایک نفس امارہ ہے، ایک شیطان ہے، وہ بھی کہتا ہے کر لے۔ ایک دل میں خیال آتا ہے نہ کرو، یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ فرشتہ وہ ڈالتا ہے نہ کرو۔ تو تردد کا مطلب یہ کوئی ایک ہلکی پھلکی لڑائی اندر شروع ہوئی ہے۔ فرمائے جب یہ لڑائی محسوس ہو، دل میں تردد ہو، تو سمجھ لو کہ یہ چیز کھری نہیں ہے، اس میں کھوٹ ہے، بس چھوڑ دو۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ دل میں تردد ہو۔ دوسری بات یہ فرمائی وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے برا لگے یہ بات کہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے، یعنی کر بھی لیے لیکن چاہتا ہے پتہ نہ چلے۔ یہ تو دل میں آ رہا ہے کہ پتہ نہ چلے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پلڑا کون سا بھاری ہے؟ گناہ کا، خرابی کا، بس ایسے کام کو چھوڑ دو۔ اب نماز جب پڑھ رہا ہوتا ہے انسان، فرض پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تہجد میں یہ ہوتا ہے کہ نفلی عبادت تہجد کر رہا ہے، کوئی سی پڑھ رہا ہے، کوئی صدقہ کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے نہ پتہ چلے تاکہ اس کا اجر رہے۔ لیکن پتہ چل جائے تو اسے برا بھی نہیں لگتا۔ اگر کسی نے جھانک لیا کہ تہجد پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے چپکے سے، تو دل میں کوئی شرمندگی نہیں آئے گی۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت میں ایسے نماز پڑھتا ہوں، چپ کے نفل پڑھتا ہوں، میں نہیں چاہتا پتہ چلے، لیکن پھر کسی کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کو پتہ چلا، دیکھ لیا، تو دل میں اس کی ایک سرور محسوس ہوتی ہے، خوشی۔ تو یہ جو خوشی محسوس ہوئی، یہ گویا کہیں ریاکاری تو نہیں؟ فرمایا نہیں، اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، یہ سائنس سے بہت اوپر کی چیز ہے، یہ آسمانی علوم ہے۔ فرمایا تجھے تو دگنا ثواب ملے گا، حالانکہ سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات۔ سر اور علانیہ، تو نے خود چھپانے کی کوشش کی، اللہ اس کا اجر دیں گے، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کی، صرف میرے لیے کی، یہ اجر تیرا پکا ہو گیا۔ وہ کسی کی نظر پڑ گئی تو یہ بات کھل گئی، یہ اعلانیہ ہو گئی۔ تو اعلانیہ نیکی کا بھی بعض دفعہ ثواب ملتا ہے۔ مثلا کوئی صدقے کی اپیل ہو جائے تو یہ تو آتا ہے کہ چھپ کے دو، لیکن اس اپیل پر ایک آدمی اس لیے کھڑا ہو جائے دل میں نیت کرتے ہوئے کہ میں صدقہ کروں اور اعلانیہ کروں گا، زیادہ کروں، تاکہ لوگ دینا شروع ہو جائیں میری وجہ سے، اس لیے دے رہا ہے، اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ کیونکہ دل میں پسند نہیں کر رہا، چاہتا یہ تھا کہ چھپ کے کرتا، یہاں اس مجبوری میں کر رہا ہوں کہ لوگوں میں شوق پیدا ہو جائے گا، تو اسے اس کا بھی اجر ملے گا، چھپ کے کرنے کا اور اعلانیہ کا بھی اجر ملے گا، اپنا صدقے کا بھی اجر ملے گا، جو دوسرا کر رہے ہیں ان کا بھی اجر اسے ملے گا، دوسروں کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ تو یہ ایسا عجیب سوال تھا ان کا کہ کوئی جواب اس کا نہیں دے سکتا تھا، یہ نبی سے سکتا ہے کہ تجھے ڈبل اجر ملے گا، اعلانیہ کا اگر کرتا یہ کام تو اس کا بھی اجر ملے گا، اور جو تو نے چھپ کے کرنا چاہ صرف اللہ کے لیے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو یہ دل میں اصل میں اسی طرح ایک جملہ آتا ہے استفتی نفسک، اپنے دل سے فتویٰ لے، دل سے پوچھ لے۔ بعض کام ایسے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحیح ہے برا ہے، تو دل سے پوچھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو اگر دل میں یہی آئے کہ نہیں چھوڑ دو، نہ لو تو چھوڑ دو، پھر کچھ چھوڑ دو، پھر مت کرو، تو تمہارا دل بھی مفتی ہے، تمہارا دل بھی مفتی ہے، بشرطے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اور دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر یہ مفتی بھی بے خوف ہوتا ہے، یہ فتوے دے گا اور طرح کے، سمجھ گئے بات، یہ اور طرح کا فتویٰ دیتا ہے۔ تو اس کا ہے کہ جس میں ایمان ہو اور خدا کا خوف ہو، اس کو یہ دل کا فتویٰ فائدہ دے گا۔ اگر دل کہے نہیں کوئی بات نہیں ہے، اور دل میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ اسے چھپاؤں یا پتہ چل جائے تو کیا ہوگا، پتہ چل جائے تو کیا ہوگا، یہ نہیں ہے ڈر، خطرہ نہیں محسوس ہو رہا،
تو سمجھے کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے، اطمینان سے پھر اسے کر لیں. اور اگر کھٹک ہو رہی ہے پیدا پھر چھوڑ دیں، پھر مت کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، اس پہ عمل کی توفیق بھی دے، اپنا خوف اور خشیت بھی دے، ظاہر اور باطن دونوں ہمارے درست فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سندھ کے جو جمعیت کے امیر تھے، صوبائی بزرگ تھے، عالم تھے، حالجی شریف کے گدی نشین، ان کی وفات ہو گئی. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے. بہت بڑا نقصان ہوا سب کا، جماعت کا بھی. اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائے. یہ دعا کرو، اصال ثواب بھی کرو. خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سعید احمد صاحب، مولانا سعید احمد صاحب، اچانک ان کا دل بند ہو گیا. ابھی آئے ہوئے تھے ہمارے یہاں 5-6 دن پہلے، یہیں اجلاس میں موجود تھے، بیٹھے تھے ہمارے ساتھ، اور ادھیڑ عمری میں ابھی قدم رکھا تھا، بوڑھے نہیں تھے، ادھیڑ عمری کی طرف جا رہے تھے، یعنی جوان ہی تھے، جوانی کا آخری حصہ جو وہ تھے. اچانک ان کی وفات ہو گئی. ہم بھی حیران ہو گئے. ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ مغفرت فرمائے. بچے سنائے، چھوٹے بھی ہیں ان کے، اللہ ان کی کفالت بھی فرمائے، ان کی پسماندگان کی کفالت کرے. ایک ہمارے بھائی لیاقت صاحب ہیں، ان کے بیٹے کی کل وفات ہو گئی، اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے. اور بھی لوگ ہیں جن کا یاد نہیں ہوتا، سب کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل